معزز والدین، محترم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میرا نام امامہ صدیقہ اور میرے ہمراہ جویریہ عثمان۔ جلنے والوں میں ہی شامل ہیں جلانے والے، مرنے والے ہی جہاں مارنے والے ہو وہاں۔ کون بتلائے کہاں ظلم ہوا، کس پہ ہوا، کس نے کیا، تیغ و بردوش ہیں سب زخم کھانے والے۔ سرخی خون سے مبرہ کوئی دامان نہیں، اب یہاں ظالم و مظلوم کی پہچان نہیں، اب یہاں ظالم و مظلوم کی پہچان نہیں۔ آج کی اس پروقار محفل میں جہاں ہم اپنی زمین وطن کے لیے جذبات کے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ایک ایسا موضوع سنتے ہیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا اور ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے اور اسی دھرتی کے ساتھ رشتے کو نئی روشنی میں دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں؟ کیا ہم نے اپنی زمین وطن کو وہ مقام دیا جو اس کا حق تھا؟ اپنے خیالات کو مزید روشنی دینے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عبیہ فیصل کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمارے دلوں اور دماغوں کو جگائیں۔ ہم گناہگار ہیں اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں۔ ہم نے نظموں میں تیرے چمکتے ہوئے باموں در کے جہاں تاب قصے لکھے، پھول چہرہ پہ شبنم سی غزلیں لکھی، خواب آنکھوں پہ خوشبو قصیدے لکھے، تیرے کھیتوں کی فصلوں کو سونا گنا، تیری گلیوں میں دل کے جریدے لکھے، جن کو آنکھوں سے دیکھا نہیں تیری جبیں پہ وہ لمحے لکھے، جو تصور کے لشکر میں لڑتے رہے۔ ہم وہ سالار ہیں اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں۔ اب محافظ نما دشمنوں کے علم ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم، تیرے دامن پہ رسوائیوں کے نشان آنسوؤں کے سمندر سے دھوئیں گے ہم۔ آخری مرتبہ متائے نظر آج اپنے گناہوں پہ روئیں گے ہم۔ واجب الاحترام مہمان گرامی، معزز خواتین و حضرات، ٹیچرز اور میرے اسکول فیلوز، السلام علیکم۔ صدر محترم، میرا وطن، یہ ارض مقدس، یہ مطاف قدسیان فلک، یہ ملت بیزاکی آرزوؤں کا گہوارہ رب کریم کا احسان ہے، مسلم نشاد ثانیہ کی پہچان ہے، ہر ایک غم حیات کا درمان ہے۔ اس وطن کے صدقے ہم نے ہر وہ نعمت حاصل کی جس کا ہم آزادی سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ غلاموں نے آزادی کا قرار پایا، ہم کو عزت نفس ملی، اپنی پہچان عطا ہوئی، انگریز کے اقتدار کی سیاہ دھوپ میں جھلسنے والوں کو امن و راحت کا سائبان عطا ہوا۔ تاریخ عالم نے اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ دیکھا کہ دو قومی نظریہ کی حرمت کا امین پاکستان ایک خواب سے حقیقت میں ڈھل گیا۔ جناب والا، پاکستان نے تو ہمارا دامن ابدی خوشیوں اور آزادی کی لازوال مسرتوں سے بھر دیا، مگر ہم نے اس کی حرمت و تقدس کو ذاتی اعظم مقاصد کی نظر کر دیا۔ وہ قوم جو راجکماری کی تمام ترائیوں میں خیبر کی بلندیوں پر کعبہ طیبہ کے مرکز نور تلے جمع ہو کر وقت کے سب سے بڑے فرعون سے ٹکرا گئی تھی، تعصبات کی ظلمتوں میں کھو گئی۔ راہبر رازن بن جائیں تو زیادہ حد کے مسافروں کی منزل سرابوں میں گم ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمان نہ رہے بلکہ پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سندھی کرانے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ہم فرقہ واریت اور عصبیت کا شکار ہو کر ایک دوسرے کی گریبان نوچنے لگے۔ ہم قتل و غارت گری، اغوا برائے تاوان، گینگ ریپ اور کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ لہو لہو ہو کر تماشا دیکھنے لگے تو ارض مقدس کا کیا بنائیں گے؟ اس کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے۔ ہم اپنے قتل ہونے کا تماشا دیکھتے ہیں تو اپنی تیز ہوتی سانس کے کانوں میں کہتے ہیں، ابھی جو ریت پر لاشا گرا تھا میں نہیں تھا، یہاں دیکھو میری آنکھیں، میرا چہرہ، میرے بازو سبھی کچھ تو سلامت ہے۔ ابھی کل ہی کا قصہ ہے، سر مقتل ہمارے دست بازو کٹ رہے تھے اور ہم اپنے گھروں مطمئن بیٹھے ٹی وی کے قومی نشریاتی رابطے پر سارے منظر دیکھتے تھے اور کہتے تھے نہیں یہ ہم نہیں، ہماری آستین پر خون کے دھبے بھی تازہ ہیں، سوکھے بھی نہیں۔ صدر احتشام، اس زمین نور نے ہمیں جو کچھ دیا ہم نے اسے ضائع کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ سونا گلتے ہوئے زمینوں کا اناج بیرون ملک اسمگل ہونے لگا، قومی بینک کو اپنی سیاست کار لوٹنے لگے، سیاست کو عبادت کے بجائے گالی بنا دیا گیا، دو قومی نظریات پر مبنی کلچر کے بجائے ہیروئن اور بارود اگلتا کلاشنکوف کلچر متعارف کروایا گیا۔ سرائے ابلاغ سے وطن کی نظریاتی بنیادوں کو تبلیغ کرنے کے بجائے
فکری اقتدار کو کھوکھلا کرنے کا کام لیا جانے لگا. فیکٹریوں کے ذریعے سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہو گئے مگر بندہ مزدور کی تلخ حالات اس المناک حقیقت کی ترجمانی کرتے رہے کہ وحشی تجار کی طرف دیکھ کر یوں لگتا ہے موت اس طرح کی جینے سے بھلی ہے جیسے داغ رسوائی چھپانے سے نہیں چھپ سکتا یہ تو یوں ہے کہ جب ہی بول رہی ہے جیسے. جناب والا قائد اعظم نے ہمیں اتحاد تنظیم اور ایمان کا درس دیا مگر ہم نے اس پیغام کو یکسر فراموش کر دیا. شاعر مشرق نے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر ایک رشتہ میں سما جانے کا درس دیا مگر ہم نے حرص و ہوس کی رکاوٹیں کھڑی کر دی. اقبال کے شاہین آوارگی خوگر بن گئے. بابائے ملت کے فرزند اپنے موسم کی بخشی عرض پاکستان کو غیروں کا وطن سمجھ کر اس کے خاتمے کی تدبیریں سکنے لگے. مجھے افسوس سے کہنا پڑا کہ اچھے تاجر اچھے بینکار اچھے مساز تو ہیں مگر اپنے وطن کے ساتھ مخلص نہیں. ہماری تمام صلاحیتیں تخریب کاری کی دھن میں گم ہو چکی ہیں. وقت کا مغنی زندگی کے افق سے آواز دے رہا ہے. مجھے اس کی آواز روح کی گہرائیوں ترتیب محسوس ہوتی ہے اور یقیناً آپ بھی اس احساس سے شادمان ہوں گے. آج ایسا نہیں ہونے دینا. اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگوں, آپ کے گھر زلزلہ آیا تو قیامت ہوگی. اے میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں, کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں. آپ 3 یا 4 ٹیبلو وہ باقی